23 دسمبر کی تاریخ کیوں ہے؟ میں نے بھی ظاہر ہے کہ کچھ اس حوالے سے لوگوں سے گفتگو کی اور کچھ انتہائی اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی اندرون خانہ گیم کیا چل رہی تھی اور یہ 23 دسمبر کیوں ہے؟ 23 دسمبر 24 کیوں نہیں ہوگی؟ 25 دسمبر کیوں نہیں ہوئی؟ 27 دسمبر رکھ دیں آپ جنوری کی 1 تاریخ کو کر دیں اسمبلیاں تحلیل، آخر 23 دسمبر میں ایسی کیا بات ہے؟ اور یہ جو ٹائم کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے 17 دسمبر کو یہ اعلان کیا، اس کے بعد 18، 19، 20، 21، 22، 23 اس میں تو جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ آپ کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ، کوئی طریقہ کار کر سکتی ہیں، کوئی جوڑ توڑ ہو سکتی ہے، پرویز الہی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایفرٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے پھر جب میں نے گفتگو کی تو پہلی بات جو بڑی اہم اور بڑی زبردست ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی جماعتوں کے درمیان پس پردہ بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے تھے اور صدر عارف علوی جو ہیں وہ بھی اس میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں ان کی کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیار ہو گئے تھے اس بات پر کہ اگر حکومت راضی ہوتی ہے مئی کے مہینے میں الیکشن کروانے کے لیے تو وہ مئی کی ڈیٹ دینے کے لیے اور اس پر ایگری کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ حکومت اناؤنس کرے کہ ہم مئی کے مہینے میں الیکشن کروائیں گے، ان کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے۔ جبکہ حکومت گیم کیا کر رہی تھی؟ حکومت ڈبل گیم یہ کر رہی تھی کہ تحریک انصاف نے جس کو بھانپا اور اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے اور پھر 23 تاریخ تک کیسے پہنچا گیا اس تک میں آتا ہوں۔ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ اکتوبر کے حوالے سے ہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ راضی کیا جائے، مئی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ دے دیں، ان کو اعلان نہ کیا جائے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے۔ اور عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کے لوگوں نے اس حوالے سے جو بریف کیا، جو ان کا اپنا برین سٹارمنگ سیشن ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ مئی کا لارا لگا کر یہ اکتوبر تک لے جانا چاہتے ہیں اور اکتوبر کے بعد بھی یہ الیکشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اور اس دوران 3 اہداف حکومت نے طے کیے ہیں کہ 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کیا جائے گا کہ اس وقت کے دوران جو ٹائم گین ہوگا اس میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کے کسی نہ کسی کیس میں ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ان کی گرفتاری ہو جائے تاکہ جو جیت کا تاثر ہے عمران خان کا وہ تھوڑا سا کم کیا جائے، گرفتار ہو جائے، مایوسی پھیلے کارکنوں میں۔ لیکن ایک اور بہت اہم ٹارگٹ تھا کہ پاکستان کی فوجی قیادت میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ نومبر کے مہینے میں جو چینج آف کمانڈ ہوئی اور ہمارے پاس ایک نئے آرمی چیف موجود ہیں، ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جائیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں نیوٹرل رہنے کے بجائے، غیر جانبدار رہنے کے بجائے اپنا وزن عمران خان صاحب کے اگینسٹ، ان کے خلاف اور حکومتی جماعتوں کے پلڑے میں ڈال دے۔ یہ پلاننگ تھی حکومت کی جو بھانپی پاکستان تحریک انصاف نے، یعنی کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ، ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ ہم یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے جو قریبی سرکل ہے اس کی اسیسمنٹ یہ تھی۔ اس کے بعد اب یہ طے ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے الیکشن کروانا ہے، تو الیکشن کروانے کے لیے 23 تاریخ کا انتخاب کیسے ہوا؟ اب اس کے اوپر بھی جو برین سٹارمنگ سیشن ہوا، جو اندر لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 23 تاریخ کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ 23 مارچ یعنی کہ 90 دن کے اندر اگر آپ نے انتخابات کروانے ہیں تو 23 مارچ کو تقریباً جو ہے وہ فائنل ہے۔ ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ جو چاند کی ڈیٹس ہیں وہ ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن 23 مارچ بنتا ہے 1 رمضان، یعنی کہ 90 دن اگر آپ کیلکولیٹ کریں، 23 دسمبر کو کاؤنٹ کر کے آن ورڈ کاؤنٹ کریں تو 23 مارچ کو 1 رمضان اگر بنتا ہے تو ان 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی ایک سوچ موجود تھی کہ نہیں اس کو جو ہے وہ جنوری میں لے جائیں، آگے ڈیلے کر دیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا دیکھیں اگر آپ مزید وقت دیتے ہیں تو ان کو مزید سازشوں کا موقع ملے گا، یہ ہماری لڑائیاں کروائیں گے، یہ ہمیں اندر سے توڑنے کی کوشش کریں گے، ان کو اتنا وقت نہیں دیا جانا چاہیے۔